سید رشید رضا یہ اپنے استاد محمد عبدہ کی طرح جب یہ مصر میں آئے تھے شروع میں رافضی مذہب کے ساتھ تقریب کے قائل تھے کہ ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے، گرچہ بعد میں کمی آئی۔ شیوخ ثلاثہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد البتہ سے ایک محمد عبدہ اور ان کے استاد افغانی اس نظریے کے شدید مؤید تھے کہ رافضی مذہب شیعہ مذہب جو ہے اس سے قریب ہونا چاہیے اور اس سے مل کے رہنا چاہیے، ورنہ شیعوں کے ساتھ قریب ہونے میں سید رشید رضا کا یہ اصول موجود ہے جسے وہ خود قاعدۃ المنار الذہبیہ کہا کرتے تھے، یعنی المنار مکتبہ فکر کا یہ سنہرا اصول ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ نتعاون علی ما نتفق علیہ، کہ جن امور میں ہمارا آپس میں اتفاق ہے اس میں مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا نَخْتَلِفُ فِيهِ، اور جن چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ اور سید رشید رضا کے اسی اصول کو بعد میں حسن بنا نے اپنایا اور آج تک یہ لوگ اپناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اندر بھی یہ اصول قابل قبول ہے۔ ڈاکٹر اسرار خان نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے، شیعہ سنی مفاہمت، اس کی اہمیت اور ضرورت کے نام سے، کہ شیعوں کے ساتھ مل کر رہنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی والے بھی مانتے ہیں اور اخوانی جماعت کے لوگ بھی اس کو مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں۔ یہ کوئی پرانی چیز نہیں ہے کہ پہلے کے لوگ مانتے تھے، شیخ محمد عباس اور اسی طرح سے حسن بنا وغیرہ مانتے تھے، اب اس کے قائل نہیں ہیں، یہ کہنے والی بات ہے، ورنہ اس پر عمل آج بھی ان کے یہاں جاری ہے۔ آپ اگر اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، 2012 کے اندر محمد مرسی کی جو حکومت آئی تھی مصر میں، آپ اس کے بارے میں پڑھ لیجئے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے قربت حاصل کی رافضی حکومت سے، کس طرح سے انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا اپنے علماء کا وہاں پر، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے کیسے کیسے بیانات دیے۔ محمد مرسی کا بہت ہی قریبی ایک مانا جانے والا شخص کمال ہلباوی، آج بھی وہ زندہ ہے، کمال ہلباوی، اس نے صاف صاف کہا کہ جس طرح سے ہم حسن بنا کو امام سمجھتے ہیں، سید قطب کو امام سمجھتے ہیں اور مودودی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اسی طرح سے ہم خمینی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اور آج بھی علی خامنئی ہمارے امام ہیں، ہم ان کے ماتحت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جا کر کے ان لوگوں نے، یہ 2012 کی بات ہے، تہران کے اندر علی خامنئی سے مل کر کے ان لوگوں نے ایسی بات کہی۔ ان کا پورا وفد گیا تھا، جس طرح سے خمینی کی جب حکومت آئی تھی، بغاوت کر کے اس نے جو 1979 کے اندر حکومت بنائی تھی، تو باقاعدہ اخوانیوں نے پورا ایک وفد بھیجا تھا تہران میں اس کو مبارکبادی دینے کے لیے، بلکہ ان لوگوں نے تو اس کو خلیفہ بنانے کے سوچ لیا تھا کہ پورے عالم اسلام کا ہم خمینی کو، مردود کو خلیفہ بنا دیں، یہ انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا۔ لیکن اچھا ہوا کہ اس نے دھتکار دیا ان لوگوں کو کہ ہم سنی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس کی نظر میں سنی مسلمان ہے ہی نہیں، اس کی نظر میں صرف وہی مسلمان ہیں جو 12 اماموں کو مانتے ہیں اس کی طرح سے، اور جو صحابہ کو مرتد مانتے ہیں اس کی طرح سے، امہات المومنین
بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو لوگ گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، انہی لوگوں کو وہ صرف مومن مانتا ہے، مسلمان مانتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، مطلب یہ ہوا کہ اثنا عشری، رافضی، جعفری، شیعوں کو کا ہی وہ خلیفہ ہے۔ اس کا صرف یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، پھر ہم تمہارا خلیفہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اخوانی جو ہے ان کا کوئی بعید نہیں ہے، یہ شیعوں سے مل بھی سکتے ہیں۔ یہ حسن بننا، ہم ان کی تاریخ بتائیں گے تفصیل سے، کہ ان کے ایک بھائی تھے عبد الرحمن نام کے، عبد الرحمن بننا، وہ شیعہ ہو گئے تھے اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کی یہاں آزادی ہے، کوئی کچھ بھی ہو جائے۔ تو عبد الرحمن البنا وہ باقاعدہ شیعہ ہو گئے، ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو سید رشید رضا نے شروع میں باقاعدہ تقریب بین شیعہ و سنہ کی بنیاد ڈالی تھی اور رافضی مذہب سے قریب ہونے کے قائل تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان کے اندر سمجھ آئی، ورنہ یہ شیعوں کے قریب تھے اور ان کے ساتھ تعاون کے قائل تھے، اور انہوں نے ہی یہ قاعدہ بنایا تھا، یہ اصول بنایا تھا کہ جن چیزوں میں ہمارا اتفاق ہے اس میں مل کر کے تعاون کریں گے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے ان سے ہم دور رہیں گے۔ یعنی تم صحابہ کو گالی دو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تمام مسلمانوں کی ماؤں کو گالی دو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، مل کر کے کام کریں گے۔ اور اس پر ان کا خود تبصرہ موجود ہے کہ اس سلسلے میں میں نے 1/3 صدی صرف کر دی۔ 1/3 صدی مطلب 33 سال 34 سال انہوں نے اس میں لگا دی، صرف کر دی۔ شیعہ سنی مفاہمت اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں انہوں نے 33-34 سال صرف کر دی۔ تو ان کا عقل کب ٹھکانے آیا بھائی؟ یہ 55-56 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے اور 33-34 سال انہوں نے اسی میں لگا دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، مگر اس کوشش سے انہوں نے 33-34 سال کوشش کی، مگر ان کی کوشش سے ایک بھی شیعہ سنیوں کے قریب نہیں آیا۔ اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس لیے اس طرف دھیان چھوڑ دیا۔ مگر حسن بننا نے ان کے اس منہج کو نہیں چھوڑا، اپنا لیا کہ بہت ہی سنہرا منہج ہے، بہت ہی سنہرا قانون ہے، یہ اصول ہے۔ نتعاون علی ما نتفق علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما نختلف فیہ، یہ بہت ہی سنہرا اصول ہے۔ حسن بننا نے اس کو لے لیا، اس کو نہیں چھوڑا، جبکہ رشید رضا نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ رشید رضا نے کبھی بھی اپنے شیوخ پر رد نہیں لکھا۔ جو یہ قانون اور اصول بنا کے گئے تھے شیخ محمد عبدہ، اور جن کی کوششیں تھیں، شیخ محمد عبدہ نے تو تقریب بین الادیان کا اصول بنا دیا تھا، انہوں نے تو شیعہ سنی مفاہمت کی بات کہی تھی، وہ لوگ تو یہودی، عیسائی، مسلمان سب کو یہ لوگ ایک ساتھ ملانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ لوگ بولتے تھے کہ عیسائی بھی اپنے صحیح مذہب پر قائم ہے، وہ بھی اگر صحیح سے اپنی کتاب کو مانے، اپنے نبی کو مانے تو راستہ الگ ہے، ورنہ سب کو ایک جگہ جانا ہے۔ اس طرح کی بات وہ کہتے تھے۔ کم سے کم رشید رضا نے تو شیعہ سنی مفاہمت کی بات کہی ہے، لیکن بعد میں جب ان کو سمجھ میں آیا کہ 1/3 صدی انہوں نے لگا دیا لیکن ایک بھی شیعہ سنی کے قریب نہیں آیا، تو ادھر دھیان چھوڑ دی۔ لیکن حسن بننا نے اس منہج کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس تعلق سے اگر تفصیل جاننا ہے تو شیخ ناصر القفاری کی کتاب مسئلۃ التقریب اور اصول مذہب الشیعہ الامامیہ کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔